ڈاکٹر صاحب لیور جگری یار، جگری یار جگر بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے. بالکل سر. میں نے پڑھا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ آپ کی باڈی میں کوئی مور دین 500 فنکشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. جو بھی جسم میں چیز جاتی ہے اس کا میٹابولزم جو ہونا ہے نا وہ جگر کے تھرو ہونا ہے. وہ جگر کے تھرو ہونا. اور جگر یہ ہمارے جسم میں دائیں سائڈ پہ جو پسلیاں ہیں ان کے نیچے ہوتا ہے. نیچے مطلب رائٹ ریبز جو ہیں بالکل اس کے نیچے یہ آرگن جگر پایا جاتا ہے. جگر پایا جاتا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اس کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اس کو چربی چڑھ جاتی ہے. چربی چڑھ جاتی ہے دماغ پہ جیسے دماغ پہ چربی، آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی تو جگر پہ بھی چربی چڑھ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو چربی والا پارٹ ہے فیٹی لیور جس کو کہتے ہیں، یہ پاکستان میں بڑا ہے بہت زیادہ سر. پاکستان میں اس ٹائم پہ سب سے زیادہ وبا شوگر کے بعد فیٹی لیور. اور یہ سائلنٹ ہے بیسیکلی. اچھا سائلنٹ ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی کو فیٹی لیور ہے جب تک وہ کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتا یا اس کی کمپلیکیشن نہیں ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو میں نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے، فیٹی لیور بھی شوگر کی طرح یہ غذائی بیماری ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. لائف سٹائل ڈیزیز. جو ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں وہ باڈی میں جا کے کولیسٹرول میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور وہ کولیسٹرول جا کے پھر جگر پہ یعنی کہ وہاں جمع ہو جاتا ہے تو جگر بڑھ جائے گا. اگر وہ پیٹ کی تہہ کے گرد وہاں جمع ہوگا تو پیٹ کے گرد چربی آ جائے گی. ایبڈومینل جب مڈ سیکشن ہوگا بالکل جس میں سینٹرل اویسٹی اور باقی باڈی پارٹس میں بھی اسی طرح چربی کے آنے سے وہ پرابلم ہے. بیسیکلی جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں یا جو میٹھی چیزیں ہیں، بیکری آئٹمز ہیں یا پروسیسڈ فوڈ، جوسز، یہ سب ایٹ دا اینڈ کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز میں. سر کھل کے بتائیں، کالے پیلے نیلے ہرے سارے سر جتنی بھی بوتلیں ہیں، جتنے بھی ایون یہ انرجی ڈرنکس کے نام سے مشہور ہوتی ہیں، کوئی اسٹنگ پی رہا ہے، کوئی ریڈ بل پی رہا ہے، کوئی کوک، پیپسی، فانٹا. اور بہت زیادہ قسم کے سر آپ کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک دن آپ سپر مارکیٹ میں گئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے لوگ دھڑ دھڑ کریٹ اٹھا رہے تھے کہ بھئی ایسے جیسے کہ آج آخری دن ہے بوتلیں ملنے کا. بالکل ایسے. یہ میں امتیاز پہ گیا اور میں ذرا آبزرو کر رہا تھا لوگوں کو، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ خرید کر رہے ہیں. جی سر موسٹ آف دا آئٹم دیٹ پیپل ور پرچیزنگ فار دا جنک فوڈ، وہ خوراک تھی نہیں. اچھا سر، اس خوراک کے بعد اب فیٹی لیور ہی ہوگا. فیٹی لیور. اچھا فیٹی لیور کا سر کیسے پتہ چلے گا؟ اکثر لوگوں کو تو شاید اس کی علامات بھی نہیں پتا. سر فیٹی لیور کی علامات کیا ہے؟ سر سب سے پہلے بد ہضمی، ڈکاریں. لوگ صبح سے لے کے شام تک ڈکار مارتے رہتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیوں ہے. ان چاروں کو فیٹی لیور. تراویح میں جو لوگ ڈکار مارتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے ابھی یہ خیر مجھے نہیں پتا. رمضان ختم ہوا ہے نا تو تراویح میں باقاعدہ جو ہوتا ہے نا کہ ادھر سے پہلا ڈکار کس نے شروعات کی ہے، پھر درمیان والے سوچا کہ اسی پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے پھر ذرا ایسا ڈکار مارا کہ باقاعدہ فروٹ چاٹ کی خوشبو آئی. ٹھیک ہے، اور پھر پچھلے لائن نے کہا کہ جی اچھا اسی ہار گئے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا ڈکار مارا. یہ جو ڈکاریں آتی ہیں، ٹھیک ہے، بد ہضمی ہو گئی، اس کے علاوہ اور کیا چیز؟ سر پیٹ میں گیس، بلوٹنگ بہت زیادہ رہتی ہے، بد ہضمی، جی اپارا جسے کہتے ہیں، ایبڈومینل ڈسٹینشن ہے، پیٹ پھولا پھولا سا رہتا ہے، ہر وقت پیٹ میں گڑ 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 ہوتی رہتی ہے، اور وہ بیچارے بڑی مشکل سے اپنا وضو بچاتے ہیں، جلدی نہ فرض پڑ. اچھا یہ آپ جو گیس پہ مسئلہ ہے. اچھا یہ فیٹی لیور کی علامات؟ جی فیٹی لیور کی علامت. اس میں سر جو کمپلیکیشنز ہیں نا فیٹی لیور کی، جو سب سے زیادہ ڈینجرس کمپلیکیشنز ہیں بیسیکلی، جگر جب بڑھتا ہے شروع پہلی سٹیج پہ تو جگر کا سائز بڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر داغ آنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم سیروسس بولتے ہیں. جب سیروسس ڈیولپ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد جو کمپلیکیشنز آتی ہیں، جو علامات آتی ہیں، مجھے وہ پوری چین بتائیں. مطلب پہلے کولیسٹرول بڑھا، فیٹی لیور ہو گیا، فیٹی لیور کے بعد اس کی اسے ہم بولتے ہیں نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز. اوکے ٹھیک ہے، جب کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے فیٹی لیور ہوا اسے نیفرڈ یا نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز. لائک جیسے شراب پینے والے کا اس میں جگر کا پرابلم ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ کاربوہائیڈریٹس کھانے والے کا اس سے زیادہ بڑا نشہ ہے. اوکے سر. اچھا بائی دا وے، جو جوسز ہے نا، جوس آپ کا جگر جوس اور شراب میں تمیز نہیں کرتا، نہیں ڈفرنس نہیں، دونوں کو ایک ہی طرح سے لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے،
تو پہلے فیٹی لیور ہو گیا، پھر نیش نیش ڈیولپ ہوتا ہے جب لائک یہ سیروسس، اور نیش ڈائگنوسس ہوتا ہے بایوپسی پہ، جس میں پیس لیا جاتا ہے جگر کا پیس کاٹا جاتا ہے، نہیں لائک وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ایک پیس لیا جاتا ہے جسے ہم بایوپسی بولتے ہیں، نیڈل کے تھرو وہ لے کے اس کو جب ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں اس پہ نیش کہتے ہیں، جو بیسیکلی سوزش ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن۔ نیفلڈ ہے جس میں جسٹ جگر پہ چربی آئی ہے، اس میں سوزش نہیں ڈیولپ ہوئی، جب سوزش ڈیولپ ہو جائے گی جس میں پھر آگے یہ کمپلیکیشن میں آگے بتاتا تو ہوں۔ نیش بنیادی طور پہ جگر سوج گیا، ٹھیک ہے، اس سوزش میں جب پروسیس آتا ہے اس میں پھر پیٹ میں پانی کا بھر جانا، جسے ہم اسائٹس بولتے ہیں، کہ پیٹ پھول جانا، پانی پڑ جانا، یہ اس کی سیریس کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پخانے میں بلڈ آ جاتا ہے، لیکن کالے کلر رنگ کے پخانے آتے ہیں تو ان میں آ سکتا ہے بلڈ، اس کا الٹی کے ذریعے بلڈ آ سکتا ہے، لیکن یہ سیریس کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ غنودگی میں چلے جاتے ہیں، لائک ان کا سب سے پہلی جو اس کی علامت ہوتی ہے، لوگوں کو نیند کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جاگنے سونے کا عمل، لائک دن میں سو رہے ہیں رات کو اٹھ رہے ہیں، اس طرح کا پروسیس آ جاتا ہے، اور ہر ٹائم غنودگی، ڈراؤزینس، یہ جو اس کی سیریس کمپلیکیشنز ہیں الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز۔ سیروسس اس کے ان بٹوین آتا ہے نیفلڈ کے اور نیش کے درمیان میں، لیکن جب یہ سیروسس ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ اچھا، سیروسس یا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے پھر؟ الٹیمیٹ سر یہ سیروسس اور اس کی کمپلیکیشنز دے آر الٹیمیٹ، یہ سے ہی لیور فیلئر بولتے ہیں، لیور فیلئر ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ تو خیر ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کی تو بہت ساری انڈیکیشنز ہیں، ٹرانسپلانٹ کی بات نہیں کر رہے سر، یہ اصل بات ہے کہ اس سے پہلے یہ ڈکاریں اور بلوٹنگ اور گیس اور پیٹ میں افارہ وہاں سے شروع ہو کے غنودگی تک، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، کالے رنگ کے پخانے، پیٹ میں پانی، یہ سارے مسائل تک لے جاتا ہے کہ فیٹی لیور، اور اس کے پیچھے کیا ہے سر؟ وہی جنک فوڈ۔ اچھا، جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ تو کروا لیتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ۔ لیور ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر کیا ہے کہ اپنا بلڈ ریلیشن ہو؟ سر ہاں، وہ کیونکہ اس میں کچھ لیگیلٹیز بھی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بلڈ ریلیٹیو میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ ڈونر آپ کا، ڈونر کے ساتھ وہ آپ کو جگر کا پارٹ دے دے۔ میچ کا سب سے پہلے سر میچنگ ہے، لوگوں کی میچنگ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، میچنگ نہیں ہوتی، پہلی بات کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، سارا اپنا جگر کون کاٹے گا؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فیسلٹیز ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ بہت ایکسپینسو ہے۔ سر اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ سر سکسیس ریٹ اس کا 50 ہے، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ان کو پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی ساری زندگی اچھی خاصی گولیاں میں نے کسی سنا تھا کہ اس کا جو جس کو جگر دیا جاتا ہے اس کی تو اپنی بات چھوڑیں، جو جگر دینے والا ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی کمپلیکیشن میں رہتا ہے۔ سر نہیں، اس میں یہ ہے کہ لیور ایک ایسی چیز ہے، جس طرح جگری یار ہے نا، اس کے اندر نا اس کی گروتھ خود سے بڑی اچھی ہو جاتی ہے، مطلب اگر کسی نے ریگرو ہو جاتا ہے، اگر کسی کا 30% لیور نکال لیں اور کسی کو اس نے دینا ہے تو اس کا اپنا لیور جس کا 30% کٹا ہوا ہے وہ خود بخود ہی ریگرو کر کے پورا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں سر میں ایک چیز بتا دوں، جو کرونک لیور ڈیزیز ایک نا دائمی جو جگر کی بیماری ہے، جو ہمارے ریجن میں سب سے کامن جو کاز ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے، جو ابھی تک پہلے سمجھا جاتا تھا، ہیپاٹائٹ بی سی جو ہے، اور باہر کے ملکوں میں الکوہول یعنی کہ شراب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو ریسنٹ فینومینا، یہ جو میٹابولک ڈیزیز اتنی اسپریڈ ہو گئی ہیں، تو اب فیٹی لیور ڈیزیز جو نیش نیفلڈ ہے، یہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی کی اب بہت ریسنٹ دوائیاں ویکسینیشن وغیرہ ہوگی، اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چھپا ایک لائک ایک سمجھے سائلنٹ کلر ہے، یہ اب لیڈنگ کاز بن رہا ہے CLD کا، کرونک لیور ڈیزیز کا، اور یہ ساری جو کمپلیکیشنز ہم نے بتائی ہیں کہ جس میں پانی پڑ جانا، کالے پخانے آنا، اور جس میں پھر اینڈوسکوپی کی جاتی ہے، کیمرے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں پھر بینڈ لائگیشن وغیرہ کی جاتی ہے۔